جو عورت بیٹا چاہتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے یہ تسبیح پڑھے، اللہ ایک نہیں 7 بیٹوں سے نوازے گا۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ بیٹوں کی بارش کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری وہ پیاری بہنیں جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، اور جن کی دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ بیٹوں سے نوازے، تو وہ ہرگز مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور دل کو مضبوط کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح اور ذکر شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے آپ اپنی زبان پر ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اس اسم مبارک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ ایسا ببرکت عمل ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے ذکر کو دل سے پکڑ لیتا ہے اور پورے یقین اور اچھے گمان کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، دعا میں مسلسل رہیں اور امید قائم رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جس سے آپ اپنا ورد زبان بنا لیں۔ اس تسبیح کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ آپ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھیں اور جب بھی یہ ذکر یا تسبیح پڑھیں تو اس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی دعاؤں میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اس عمل کو مستقل اور جاری رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اگر کوئی بہن اس امید کے ساتھ یہ عمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد سے یعنی نرینہ اولاد سے نوازے، تو وہ اللہ سے مسلسل دعا کرتی رہے اور اچھا گمان رکھے، چاہے وہ ابھی حمل کی حالت میں ہو یا مستقبل میں بیٹے کی خواہش رکھتی ہو، تو وہ ہر حال میں اس ذکر کو جاری رکھے اور پانی پر دم کر کے استعمال کرے۔ اسی طرح جو بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ بھی اسی نیت سے اللہ سے دعا کریں اور ذکر کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے بیٹے کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے لیے ایک آسان اور ترتیب والا عمل بتایا جا رہا ہے جسے آپ روزانہ معمول بنا لیں۔ نیت صرف اللہ کی رضا اور دعا کی قبولیت رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اس کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ نام یا متینو، اللہ تعالیٰ کا یہ ببرکت نام 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اولا ہر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پر دم کریں، یعنی اس عمل کے دوران پانی اپنے پاس لازمی رکھیں، اگر پانی نہیں ہے ویسے اپنے اوپر دم کر لیں۔ جب وہ پانی دم کریں تو وہ پانی پی لیں۔ اس عمل کو روزانہ فجر کے وقت مستقل جاری رکھیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام جو ہے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 313 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سے اپنی حاجات اور اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، یعنی بیٹے کے لیے دعا مانگیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، یہ تینوں اسماء باری تعالیٰ جو ہے پڑھیں، اکٹھا ملا کر پڑھیں اور دل سے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو مغرب یا عشاء کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ترتیب بنا کر روزانہ اسی پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ان ناموں کو آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں نمازوں کے بعد، تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ اور اس پورے عمل میں درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا بہت ضروری ہے۔ درود پاک آپ نے اول آخر جو ہے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی بہن اس نیت سے یہ عمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد یعنی اللہ پاک نرینہ اولاد سے نوازے، تو وہ حمل کی حالت میں بھی اس کو جاری رکھ سکتی ہے، اور جو بہنیں ابھی اولاد کی خواہش رکھتی ہیں وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ ذکر اور دعائیں جو ہیں جاری رکھیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ بہت بابرکت ہیں اور ان کا ورد دل کو سکون، امید اور اللہ سے تعلق مضبوط کراتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یقین، اچھے گمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سارے اللہ کے وہ نام ہیں جن کو پڑھ کر اللہ نرینہ اولاد دیتے ہیں، بیٹے کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کے، اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، خاص طور پر بیٹے کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹوں سے نوازے، تو آپ نے جو ہے اللہ کے ناموں کو، اس عمل کو جو اللہ کے نام ہے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو پڑھتے رہنا ہے، جاری رکھنا ہے، ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور بیٹے سے نوازے گا۔ تو میری دعا ہے کہ یا اللہ جن بہن بھائیوں کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں، انہیں اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک، فرما بردار اور صالح بیٹوں سے نواز دے، اور جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اپنی رحمت، عزت اور برکت والی بیٹیاں جو ہیں ان سے نواز دے۔ یا اللہ ہر گھر کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے، ہر ماں کی گود کو رحمت اور سکون سے بھر دے،
اور ہر دل کی جائز دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما دے۔ آمین۔ تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر بہترین عطا فرماتے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی دینی اور دعائیہ باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ آمین۔